السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، ٹی وی نیوز رپورٹنگ اینڈ پروڈکشن کے ایک اور لیکچر کے ساتھ میں ہوں زہیر احمد، اور ہم بات کر رہے ہیں ٹی وی پروڈکشن کے حوالے سے، ٹی وی کے پروگرامز کی تیاری کے حوالے سے. اس میں نیوز بلیٹنز جو ہیں ان کے بارے میں بھی ہم نے بات کی ہے. ابھی ہم جو ٹی وی پروڈکشن کی ڈفرینٹ سٹیجز ہیں ان میں آج جو لاسٹ سٹیج ہے ہم اس پہ بات کریں گے. ہم نے پری پروڈکشن کی بات کی. پری پروڈکشن میں ہم نے پڑھا کہ پروگرام کی تیاری کے لیے آپ کو کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، کون کون سی چیزیں ہیں جو آپ نے مد نظر رکھنی ہوتی ہیں. پروگرام کی نوعیت کوئی بھی ہو سکتی ہے، ڈرامہ ہے، ڈاکومنٹری ہے، ٹاک شو ہے، کوئی اور ایونٹ ہے، کلچر، کوئی رپورٹ آپ نے تیار کرنی ہے. یہ تمام جو پروگرامز ہیں جو عام طور پہ ہمارے یہاں انفرٹینمنٹ، جسے انٹرٹینمنٹ اور انفارمیشن کا ایک مرکب کہا جاتا ہے، اس میں ہمارے یہاں یہ پروگرامنگ آج کل بہت زیادہ چل رہی ہے. نیوز کے حوالے سے اور کرنٹ افیئر کے حوالے سے ہمارے پاس اور پروگرامز ہیں، نیوز بلیٹنس ہیں ایک طرف، اور دوسری طرف ہمارے پاس جو ہیں مختلف کامنٹس یا نیوز اور ویوز کے پروگرامز جو ہیں جن میں پبلک اوپینین فارمیشن بھی ہوتی ہے، لوگوں کی رائے بھی شامل کی جاتی ہے، اور اینالسٹ بلوا کر ان سے مختلف جو ہے تجزیے کروائے جاتے ہیں. تو یہ اس قسم کے مختلف پروگرامز ہوتے ہیں. تو ہم نے 3 سٹیجز میں پری پروڈکشن میں پڑھا کہ آپ کو پروڈکشن فیز سے پہلے کون کون سے مراحل ہیں جن سے گزرنا ہے اور آپ کو کن کن چیزوں کی تیاری کرنی ہے. اس کے بعد آئی پروڈکشن فیز. پروڈکشن فیز میں ہم نے دیکھا کہ آپ نے ریکارڈنگ کے لیے کون کون سی چیزیں آپ نے مکمل کی. آپ نے اپنے کیمرہ مین سے بات کی، آپ نے آڈیو انجینئر سے بات کی، آپ نے لائٹ ڈائریکٹر جو ہے آپ کا اس کے ساتھ ڈسکشن کی، سیٹ ڈیزائنر کے ساتھ آپ کی بات ہوئی انڈور سیٹ کی صورت میں، اور آؤٹ ڈور میں آپ نے جو ہے ریکارڈنگ اگر کی تو وہاں پر ساری مینجمنٹ آپ کی جو تھی وہ آؤٹ ڈور لوکیشن کے حوالے سے تھی. یہ تمام چیزیں اب آپ نے پروڈکشن کی سٹیج آپ نے کمپلیٹ کر لی، اور آپ کے پاس جو میٹیریل ہے وہ ریکارڈڈ شکل میں موجود ہے. اب جو نیکسٹ سٹیج ہے وہ آتی ہے پوسٹ پروڈکشن کی، اور پوسٹ پروڈکشن میں ہم نے بات کی بھی تھی کہ پوسٹ پروڈکشن میں کیا ہوتا ہے، اس کا مرحلہ ایڈیٹنگ کا مرحلہ ہوتا ہے. جو تمام چیزیں آپ نے ریکارڈ کی ہوتی ہیں جنہیں ہم عام طور پہ چنکس کہتے ہیں، وہ بٹس اینڈ پیسز میں آپ کے پاس مختلف ٹیپس پر موجود ہوتی ہیں، اور اب آپ نے اس کی کمپائلیشن کرنی ہوتی ہے. آپ نے اسے ایڈٹ کرنا ہوتا ہے، آپ نے اسے ایک ترتیب دینی ہوتی ہے، آپ نے اسے سیکوینس میں ارینج کر کے اپنے پروگرام کو فائنل شکل دینی ہوتی ہے. تو اس تمام پروسیس کو ہم ایڈیٹنگ کہتے ہیں. ایڈیٹنگ ہے کیا؟ لفظ ایڈٹ. ایڈٹ کا مطلب ہے کسی چیز کو ٹرم کرنا. آسان لفظوں میں سے ہم کہہ سکتے ہیں کسی بھی چیز کی تراش خراش کرنا، اس کی کانٹ چھانٹ کرنا. اور اگر خالصتاً اردو میں ہم بات کریں تو اس کے لیے ہم قطع و برید کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کہ جس میں آپ کچھ چیزیں ٹرم کرتے ہیں، کم کرتے ہیں، کچھ چیزیں آپ شامل کرتے ہیں. آپ ایڈیٹنگ کے مرحلہ میں دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی چیز ایسی ہے جو اضافی ہے تو آپ اسے نکال دیتے ہیں، جو چیز ضروری ہے وہ آپ شامل کرتے ہیں. تو یہ تمام مرحلہ ہوتا ہے ایڈیٹنگ کا، جس کے اندر آپ اپنے پروگرام کو پالش کرتے ہیں، اسے امپروو کرتے ہیں، اور وہ کمی، وہ کوتاہی جو ریکارڈنگ کے دوران رہ گئی ہے اسے بھی آپ کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایڈیٹنگ بھی اسی طرح امپورٹنٹ ہے جس طرح ہم باقی فیزز میں چلتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارے جتنی بھی ٹرمز ہیں وہ موسٹلی یا تو ہمیں ریڈیو سے ملی، ٹی وی کو، یا اس کے علاوہ اخبارات سے. تو لفظ ایڈٹ یا ایڈیٹر، یہ لفظ بھی ہمیں پرنٹ جرنلزم سے مستعار ملا ہے، ہمیں وہیں سے حاصل ہوا ہے، کیونکہ وہاں پر بھی سب سے جو ہائرارکی دیکھی جائے اخبارات کی، وہاں پر بھی ایک سب ایڈیٹر ہوتا ہے. اور اس سب ایڈیٹر کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ جتنی بھی خبریں جو مختلف ذرائع سے اس اخبار کے دفتر میں پہنچتی ہیں، وہ پریس ریلیز کی شکل ہو سکتی ہے، وہ ہینڈ آؤٹ کی شکل ہو سکتی ہے، وہ کوئی ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کی طرف سے ایشو کیا گیا جو ہے پریس نوٹ ہو سکتا ہے، کسی بھی ایونٹ کے بارے میں جو شہر میں رونما ہوا ہے، وہ کوئی پریس ریلیز ہو سکتی ہے کسی بھی پرائیویٹ یا سرکاری ادارے کی طرف سے. ان تمام خبروں کو جب وہ ڈیسک پر موجود ہوتی ہیں تو ان میں سے خبروں کا چناؤ کرنا، خبریں سلیکٹ کرنا، اور اس کے بعد ان کو اچھے طریقے سے اپنے اخبار کے مطابق اچھے الفاظ میں ڈھالنا، یہ کام ایک سب ایڈیٹر کرتا ہے. اور اس کے علاوہ اس میں سے ہیڈ لائن اس کی نکالنا. تو یہ آلریڈی پرنٹ جرنلزم میں بھی یہ ٹرم استعمال ہو رہی تھی، اور اس کے بعد الیکٹرانک میڈیا کے اندر بھی یہ ٹرم جو ہے وہ
منتقل ہوئی. وہاں پر سب ایڈیٹر ہمارے پاس ہوتا ہے, اس کے بعد ایڈیٹر ہوتا ہے, اور پھر نیوز ایڈیٹر ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے چیف ایڈیٹر تک. آپ دیکھیں کوئی بھی اخبار جو ہوتا ہے اس کا جو بھی ہیڈ ہوتا ہے وہ چیف ایڈیٹر یا ایڈیٹر ان چیف کہلاتا ہے. تو لفظ ایڈٹ اور فنکشن آف ایڈیٹر از ویری امپورٹنٹ ان اینی میڈیم وی ہیو. تو کسی بھی پوسٹ پروڈکشن کے مرحلے میں ایڈیٹر کا کردار بہت اہم ہوتا ہے. جس طرح آپ نے دیکھا کہ پری پروڈکشن میں جہاں رائٹر اور ریسرچر کا کام ہے, پروڈکشن فیز میں کیمرہ مین کا, ڈیزائنر کا کام ہے, وہاں پر پروڈیوسر کے ساتھ جو پوسٹ پروڈکشن فیز ہے اس میں ایڈیٹر کا موجود ہونا اور ایڈیٹنگ کا سارا کام بطریقہ احسن ہونا وہ بہت زیادہ ضروری ہے, تاکہ آپ کی جو پروڈکشن ہے وہ اچھے طریقے سے سامنے آ سکے. اور ایڈیٹنگ میں بھی کہا جاتا ہے کہ پروگرام جو ہے وہ نکھرتا ہے. اگر ایک پروگرام جو اچھا ریکارڈ اگر نہیں ہوا تو ایڈیٹنگ میں اسے بہتر بنایا جا سکتا ہے. اور ایڈیٹنگ ہی ایک ایسا مرحلہ ہے جو ایک اچھے شوٹ ہوئے پروگرام کو اگر آپ نے اچھے طریقے سے ایڈٹ نہیں کیا تو وہ پروگرام جو ہے وہ ڈیمیج بھی ہو سکتا ہے, اس کی کوالٹی سفر کر سکتی ہے. تو ایڈیٹر جو ہے آپ کا اس سے کوآرڈینیشن, اس کے ساتھ آپ کا کمیونیکیشن, اس کے ساتھ آپ کی مینٹل ہارمنی بہت ضروری ہے. کیونکہ جس طرح آپ پروڈکشن فیز میں اپنے کیمرہ کرو سے, اپنے تمام سٹاف سے آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, ان سے بات کر رہے ہیں اور وہ آپ کو فالو کر رہے ہیں اور آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق آپ کو شارٹس جو ہیں وہ پرووائڈ کر رہے ہیں. اسی طرح ایڈیٹر نے بھی آپ کی مرضی کا سین جوڑنا ہے. آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق, اس ایپیسوڈ کے مطابق جو آپ کی پروڈکشن ہے اس کی جو پروڈکشن ویلیو ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے اس نے بھی آپ کو فالو کرنا ہے. تو یو شوڈ ہیو اے ویری گڈ کمیونیکیشن ود یور ایڈیٹر ایز ویل. ایڈیٹنگ کا مرحلہ ہوتا کیا ہے اور ایڈیٹنگ کی کون کون سی ٹائپس ہیں ان پہ بھی ہم بات کرتے ہیں. ایڈیٹنگ جو ہے اس میں آپ کے پاس جو ریکوائرڈ میٹیریل ہے وہ کیا چیزیں درکار ہیں آپ کو آن دی ڈے آف ایڈیٹنگ. آپ کے پاس تمام ٹیپس ہوں گی جنہیں چنکس ٹیپ کہا جاتا ہے. چنکس از اے بٹ از اے پیس جو آپ نے ریکارڈ کیا ہے. وہ مختلف ٹیپس پر ہیں. آپ نے انڈور ریکارڈنگ کی تب آپ نے ٹیپ استعمال کی انڈور ریکارڈنگ کے لیے. آؤٹ ڈور کے لیے آپ نے کوئی چھوٹی ٹیپ استعمال کی اے این جی یونٹ کے لیے. وہ تمام ٹیپس آپ کے پاس موجود ہیں. ایک چیز جو بہت اہم ہے ٹیپس کے حوالے سے اور ریکارڈنگ کے حوالے سے, جو آپ ایز اے پروڈیوسر خود بھی کر سکتے ہیں اگر آپ تھوڑے سے پری آکوپائڈ ہیں, آپ یہ ڈیوٹی اپنے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو یا اسسٹنٹ پروڈیوسر کو بھی اسائن کر سکتے ہیں. وہ ہے نوٹنگ. نوٹنگ سے کیا مراد ہے کہ ٹیپس کی نمبرنگ ٹیپ سے مارک کیا جائے کہ ٹیپ 1 کون سی ہے, ٹیپ 2 کون سی ہے, انڈور کے لیے ٹیپس کون سی استعمال ہوئی ہیں, آؤٹ ڈور کے لیے کون سی استعمال ہوئی ہیں. ہر ٹیپ کے اوپر آپ کے آرگنائزیشن کی طرف سے جو ٹیپ آپ کو ایشو ہوتی ہے وہ باقاعدہ رجسٹر میں اس کا ریکارڈ بھی ہوتا ہے. اس ٹیپ کا ایک مخصوص نمبر ہوتا ہے اور اس ٹیپ کے اوپر جو ریکارڈنگ ہے وہ اب جب آپ ایڈیٹنگ ٹیبل پر بیٹھے ہیں آپ کے پاس ایک انبار لگا ہوا ہے ٹیپس کا. اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی انڈور ریکارڈنگ میں کون کون سی ٹیپس تھیں. عام طور پہ جب ریکارڈنگ کی جاتی ہے جو ٹیپس آپ کو ایشو ہوتی ہیں ان میں جو کم نمبر کی ٹیپ ہوتی ہے اسے اسٹارٹ میں استعمال کر لیا جاتا ہے. دیٹ از نارمل روٹین. جو جونیئر نمبر کی ٹیپ ہے اسے آپ نے استعمال کیا اور کمنگ بیک جو بعد میں آپ کے پاس نمبرز آ رہے ہیں تاکہ اس کا سیکوینس مینٹین رہے. ادروائز یو کین آلویز پلیس اے چٹ اینڈ ایٹ. آپ اس پر ٹیپ کا نمبر بھی مینشن کر سکتے ہیں اور اپنی جو رہنمائی کے لیے آپ اس پہ ٹیپ پہ جو بھی ڈیٹیل آپ لکھ سکتے ہیں اس پروگرام کے حوالے سے, اس ایپیسوڈ کے حوالے سے, اس میں آپ سین کا نمبر بھی لکھ سکتے ہیں. وہ تو اس ٹیپ کے اندر موجود ہے. لیکن اگر ریکارڈنگ کے دوران آپ کا اسسٹنٹ ڈائریکٹر جو فلور بھی مینیج کر رہا ہے وہ ساتھ ساتھ یہ بھی نوٹ کرتا جائے کہ جو سیکوینس ہے شوٹنگ کا, کیونکہ ایپیسوڈ کا سیکوینس ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. شوٹنگ آپ کچھ چیزیں پہلے شوٹ کر رہے ہیں, کچھ چیزیں بعد میں شوٹ کر رہے ہیں. ایک سیٹ آپ کے پاس موجود ہے, اس سیٹ پر آپ کے 3 سین ہیں لیکن ان 3 سین نے ایک ہی ایپیسوڈ میں نہیں آنا, ان کی ایپیسوڈز ڈفرینٹ ہیں. تو آپ انہیں ریکارڈ کر لیتے ہیں. چنک ٹیپس آپ کے پاس موجود ہوتی ہیں لیکن ضروری نہیں کہ وہ تمام ریکارڈڈ مٹیریل آپ کی اپ کمنگ ایپیسوڈ میں استعمال ہو رہا ہو. اس میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اسٹاک شارٹس جسے آپ کہہ سکتے ہیں, یا کچھ ایسے شارٹس ہیں جو آئندہ آنے والی ایپیسوڈز میں استعمال ہونے ہیں. تو یہ تمام چیزیں اگر آپ نے کسی جگہ لکھ لی ہیں, نوٹ کر لی ہیں تو بہتر ہے.
جیسے کہا جاتا ہے کہ میمورینڈم از بیٹر دین میموری. تحریر جو ہوتی ہے وہ یادداشت سے ہمیشہ بہتر ہوتی ہے, کیونکہ آپ بہت ساری چیزوں میں آپ انوالو ہوتے ہیں, آپ کی کافی مینٹل ایکسرسائز چل رہی ہوتی ہے, تو آپ ریکارڈنگ کے دوران آپ نے کیا کیا چیزیں ریکارڈ کی ہیں, کون کون سے سینس آپ نے شوٹ کیے ہیں, وہ سب آپ کو یاد نہیں رہ سکتا. اینڈ یو شوڈ ناٹ آلسو ٹیک دی ایگزامینیشن آف یور میموری ایز ویل. تو اٹس بیٹر آلویز دیٹ یو رائٹ اٹ ڈاؤن. آپ مختلف ٹیپس میں جو بھی ریکارڈنگس موجود ہیں آپ یا آپ کا اسسٹنٹ ڈائریکٹر انہیں نوٹ ڈاؤن کر لے, تو آپ کو ایڈیٹنگ ٹیبل پر آسانی رہے گی. اچھا, اس میں اب جب تمام آپ کے پاس چنکس ٹیپس موجود ہیں تو ترتیب کیا ہوتی ہے, طریقہ کیا ہوتا ہے, وہ ہے کہ آپ ایڈیٹنگ کے لیے کون سا آپشن یوز کر رہے ہیں, آپ کس ٹائپ کی ایڈیٹنگ کر رہے ہیں, اس کے مطابق آپ کو مٹیریل چاہیے, اسی کے مطابق آپ کو تیاری کرنی ہے. تو ہم ان کی بھی بات کرتے چلیں. ایڈیٹنگ کی ہمارے پاس دو ٹائپس ہیں جو اس وقت چل رہی ہیں. ایک آپ کے پاس ہے لینئر ایڈیٹنگ اور دوسری ہے NLE جسے کہا جاتا ہے عرف عام میں, اور دیٹ از نان لینئر ایڈیٹنگ. لینئر ایڈیٹنگ کیا ہے؟ لینئر ایڈیٹنگ میں ٹیپس استعمال ہوتی ہیں سورس کے طور پر. سورس مٹیریل آپ کا ٹیپ پر ہوتا ہے, آلدو NLE میں بھی آپ کے پاس سورس مٹیریل ٹیپ ہے, لیکن یہاں پر لینئر ایڈیٹنگ کے اندر ہم VCRs یوز کرتے ہیں. جو آپ کے پاس ٹیپ ہوتی ہے وہ ایک ریکارڈ ہوئی ہے, تو وہ ایک ریکارڈر پر تیار ہوئی, لیکن اب وہ کیونکہ آپ کے پاس چنکس ٹیپ ہے تو آپ اس کو سب ماسٹر بنائیں گے یا اس کے بعد فائنلی آپ اس کا ماسٹر بنائیں گے. تو آپ کے پاس عام طور پہ جو ہم ایڈیٹنگ میں لینئر میں استعمال کرتے ہیں وہ 3 پلیئرز استعمال کرتے ہیں. 3 جو ہمارے پاس VCRs ہوتے ہیں ان میں ہم ایک کو پلیئر 1 کہہ لیتے ہیں, ایک کو ہم پلیئر 2 کہہ دیتے ہیں, اور تیسرا جو ہوتا ہے اسے ہم ریکارڈر کہتے ہیں, کیونکہ ان دونوں پلیئرز سے جو آپ کو مٹیریل ہوتا ہے وہ کمپائل ہونے کے بعد فائنل آؤٹ پٹ جو جا رہی ہوتی ہے وہ ریکارڈر ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے, اور وہ آپ کا ماسٹر تیار ہو رہا ہوتا ہے, وہ آپ کی ماسٹر ٹیپ بن رہی ہوتی ہے. تو جب ہم لینئر ایڈیٹنگ کر رہے ہیں تو ہمارے پاس جو ایڈیٹنگ سیوٹ ہے, جو ہمارے پاس ایڈیٹنگ پینل ہے, اس میں 3 VCRs کا ہونا ضروری ہے. اور یہ تمام VCRs جو ہوتے ہیں وہ ایک پینل سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اسی طرح جیسے آپ نے دیکھا ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اسٹوڈیو پینل, تو اسٹوڈیو پینل میں تینوں کیمراز کا رزلٹ جیسے آپ کے پینل پر آ رہا ہوتا ہے, اور پروڈیوسر اپنی مرضی سے کوئی بھی کیمرہ ہے وہ کٹ کر سکتا ہے, وہ سوئچ کر سکتا ہے. اسی طرح تینوں VCRs 1 پلیئر 2 اور ریکارڈر وہ ایک ہی کنٹرول میں ہوتے ہیں, اور اس میں آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ آپ اسے جو ہے مینول بھی کر سکتے ہیں, کسی بھی VCR کو آپ اسے ریموٹ پر بھی لے سکتے ہیں. اور اس طرح آپ کے پینل پر جہاں پہ تینوں پلیئرز کا آپشن ہے, آپ ایک ہی جوکے سے, ایک ہی جو آپ کے پاس نوب ہے اس سے تینوں کو آپریٹ کر سکتے ہیں. آپ کسی بھی ٹیپ کو فارورڈ یا ریوائنڈ کر سکتے ہیں, آپ ریکارڈر کو آن کر سکتے ہیں, آپ پلیئر 1 پلیئر 2 کو بھی آپریٹ ایک ہی پینل سے کر رہے ہیں, کیونکہ وہ سب کے سب پیچ ہوئے ہیں اور ریموٹ پر ہیں, اور وہ ریموٹ کا کنٹرول وہ ایڈیٹر کے پاس موجود ہے. تو اس طرح ایڈیٹنگ پینل پہ پروڈیوسر ہمراہ موجود ہوتا ہے, اور ریکارڈنگ کی تمام سیکوینس ریکارڈنگ شیٹ اس کے پاس موجود ہے. اور آپ نے جب لینئر ایڈیٹنگ سٹارٹ کرنی ہے تو ایک اور کام جو بہت ضروری آپ نے کرنا ہے وہ ہے آپ کے پروگرام کا ٹائٹل, کیونکہ NLE میں آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ اپنے پروگرام کا ٹائٹل بعد میں بھی تیار کر سکتے ہیں, لیکن لینئر ایڈیٹنگ کیونکہ ٹائم باؤنڈ ہے. ٹائم باؤنڈ کس طرح ہے؟ لینئر ایڈیٹنگ میں آپ کو ایک پرٹیکولر پوائنٹ سے دوسرے پرٹیکولر پوائنٹ تک پہنچنے کے لیے آپ کو ایک ڈسٹینس ٹریول کرنا پڑتا ہے, آپ کو ٹیپ اتنی ہی فارورڈ یا ریوائنڈ کرنی پڑتی ہے. جبکہ نان لینئر ایڈیٹنگ جو کہ کمپیوٹر پر ہوتی ہے اس میں چیزیں آپ کے سنگل کلک پر موجود ہوتی ہیں, تو وہاں پر چیزیں تھوڑی سی مختلف ہوتی ہیں آپ کے کمپیوٹر پر, اور آپ جب آپ سافٹ ویئر سے ڈیل کر رہے ہیں. لیکن یہاں پر تمام چیزیں مینول ہیں, اور آپ کو ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک ایک پرٹیکولر ڈسٹینس ٹریول کرنا پڑتا ہے. اس کی میں آپ کو عام فہم سادہ مثال دیتا چلوں. اگر آپ ایک آڈیو کیسٹ سن رہے ہیں اپنے ٹیپ ریکارڈر پر, یا آپ ایک VHS ٹیپ پر کوئی بھی پروگرام VCR پر دیکھ رہے ہیں, تو اس میں آپ کچھ چیزیں اسکپ کرنا چاہتے ہیں.
کچھ چیزیں ایسی ہیں, کچھ سینز ایسے ہیں جو ڈریگ ہو رہے ہیں, آپ وقت کی کمی کے باعث آپ اسے فاسٹ فارورڈ کر کے دیکھنا چاہتے ہیں, تو آپ کو اس پرٹیکولر سین تک پہنچنے کے لیے یا اس پرٹیکولر ٹائم کوڈ تک پہنچنے کے لیے آپ کی ٹیپ کو ٹریول کرنا پڑے گا. فارورڈ کرنے کے لیے یا ریوائنڈ کرنے کے لیے آپ کو ایک پرٹیکولر ڈسٹینس اس ٹیپ پر جو ہے ٹریول کرنا پڑے گا. جبکہ ہمارے پاس NLE جو نان لینئر ایڈیٹنگ ہے, اس کی مثال ایک CD کی ہے. جیسے CD میں اگر آپ نے 5 نمبر سانگ سننا ہے جو 5th نمبر پہ ہے, 11th نمبر پر ہے, تو یو کین جسٹ ہیو اے سنگل کلک آن دیٹ پرٹیکولر سانگ نمبر اینڈ یو کین لسن اٹ, you can watch it. But in tape things are time bound. وہاں پر آپ کو ایک ڈسٹینس بھی ٹیپ پر ٹریول کرنا ہے اور وہ ٹائم ٹیکنگ بھی ہے. تو ہماری جو ہے لینئر ایڈیٹنگ, اٹ از ٹائم باؤنڈ اینڈ ٹیکنیکلی اٹ از ٹائم ٹیکنگ ایز ویل, بیکاز ونس یو ہیو ٹو ریچ ٹو اے پرٹیکولر سیگمنٹ, پرٹیکولر پورشن آف اے پروگرام, آپ کو کہیں انسرشن کی ضرورت پڑ رہی ہے, آپ ایک سین جو ہے اسے ریکارڈ کر رہے ہیں اور اس سین کے لیے اسی پرٹیکولر سین میں سے یا اسی ٹیپ میں سے آپ کو کوئی انسرشن چاہیے, کہیں آپ نے کسی آرٹسٹ جو پرفارم کر رہا ہے آپ نے اس کے رسپانس میں کسی دوسرے آرٹسٹ کا جیسچر جو ہے وہ آپ وہاں شو کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کو اس ٹیپ پر یا آپ کو ٹیپ چینج کرنی پڑے گی. اگر اس ٹیپ پر موجود نہیں ہے, انسرشنز آپ نے کسی اور کیمرہ سے لیے ہیں اور کسی اور ٹیپ پر موجود ہیں, تو آپ کو ایک ہیسل کرنی پڑتی ہے. آپ ٹیپ چینج کر رہے ہیں, ایک ٹیپ لگا رہے ہیں, دوسری ٹیپ لگا رہے ہیں, ریکوائرڈ شاٹ آپ کو نہیں مل رہا, آپ تیسری ٹیپ لگا رہے ہیں. تو یہ تمام ایکسرسائز آپ کی لینئر ایڈیٹنگ میں چل رہی ہوتی ہے. آلدو جو لینئر ایڈیٹنگ کا پینل ہے اس میں ہمارے پاس کچھ فیسلٹیز بھی ہیں, جس میں آپ کوئی ایفیکٹس دے سکتے ہیں. اگر آپ ایک سین سے دوسرے سین پر جانا چاہ رہے ہیں تو آپ ڈیزالو لگا سکتے ہیں, جس کے اندر ایک جو سین ہے وہ مدھم ہوتا جاتا ہے, دوسرا جو سین ہے وہ ابھرتا جاتا ہے. آڈیو میں ہم اس کو فیڈ ان اور فیڈ آؤٹ کہتے ہیں, اور وہاں پر بھی آپ کے پاس پینل پر ایک فیڈر موجود ہے اور آپ کسی کریکٹر کی آڈیو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں. اگر وہاں پر ریکارڈنگ کے دوران آپ نے دیکھا کہ ریکارڈنگ آپ کی 2 چینلز پر ہے, جس کے اندر آپ کے پاس آڈیو کا ایک چینل ہے جس میں نیک مائک سے یا جو بھی مائک آپ نے یوز کیا ہے, خواہ وہ بوم ہے, خواہ وہ جو ہے آپ کا کارڈ مائک ہے یا کارڈلیس مائک ہے, وہ آپ نے یوز کیا, اس میں آپ کو کریکٹر کی جو ڈائلاگس ہیں وہ آپ کو سنائی دے رہے ہیں اور وہ آپ کو مل رہے ہیں. دوسری طرف آپ کو اوریجنل ساؤنڈ, جسے ہم وائلڈ ساؤنڈ بھی کہتے ہیں, یا آپ کا جو اوریجنل نیچرل ساؤنڈ ہے وہ بھی شامل ہے. تو ایڈیٹنگ کے اندر, ایڈیٹنگ ٹیبل پر آپ کے پاس یہ بھی آپشن موجود ہے کہ آپ اس میں سے کوئی بھی آڈیو پک کر سکتے ہیں. کوئی بھی آڈیو آپ یوز نہ کرنا چاہیں, اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا ایک کریکٹر سڑک پر موو کر رہا ہے اور وہاں پر سڑک کا جو شور ٹریفک گزر رہی ہے, وہاں ایک رکشہ جو ہے وہ ہارن بجاتا ہوا اگر تیزی سے جا رہا ہے, اور وہ آڈیو اگر وہ کریکٹر کچھ بول رہا ہے اور وہ اس کو جو ہے کیپچر کر رہی ہے یا اس پر اثر انداز ہو رہی ہے, تو آپ کے پاس ایڈیٹنگ میں یہ سہولت بھی موجود ہے کہ آپ او ساؤنڈ مائنس کر لیں اور آپ ایک چینل پر کام کر سکتے ہیں. اور پھر عام طور پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر او ساؤنڈ ایڈیٹنگ میں آپ نے کنٹرول کرنی ہے یا بہتر بنانی ہے, یا آپ او ساؤنڈ رکھنا چاہتے ہیں لیکن ایسی نہ ہو کہ آپ کے سماعت پر ناگوار گزرے, تو آپ اس میں بعد میں میوزک مکسنگ میں جب ہم اس کی آڈیو کر رہے ہوتے ہیں, مکسنگ اس کی کر رہے ہوتے ہیں, تو تب بھی ہم میوزک کے ذریعے اس کو ٹریٹ کر لیتے ہیں. تو یہ تمام آپشنس جو ہیں یہ آپ کے ایڈیٹنگ پینل میں موجود ہوتے ہیں. تو آپ نے کیا کیا کہ جب آپ ایڈیٹر کے ساتھ موجود ہیں, آپ نے تمام ٹیپس جو ہیں ان کی ایک نوٹنگ شیٹ بنائی ہوئی ہے اور اس کے مطابق اپنی آپ ریکارڈنگ شروع کرتے ہیں. اچھا, اب ڈرامہ جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ڈرامہ میں آپ کو ویژولز کہاں نظر آتے ہیں, گرافکس آپ کو کہاں نظر آتے ہیں؟ وہ ہے کہ اسٹارٹ میں آپ کو ٹائٹل جو ہے وہ ملا. اگر آپ کسی ایپیسوڈ کا ریکیپ دکھانا چاہ رہے ہیں, وہاں آپ کو تھوڑی سی گرافیکل ٹریٹمنٹ چاہیے, اور تھرو آؤٹ دی ڈرامہ آپ کو کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں جو آپ کو اسکرین پر شامل کرنی ہے اس پرٹیکولر سین میں. اینڈ میں آپ کو اینڈ کریڈٹس درکار ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ ایک ٹاک شو کر رہے ہیں, آپ کرنٹ افیئر کا ایک پروگرام کر رہے ہیں, آپ ایک نیوز بلیٹن تیار کر رہے ہیں, تب آپ کے پاس کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ نے شامل کرنی ہوتی ہیں. لائیو شو میں بھی یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو گیسٹ موجود ہوتا ہے, آپ کا جو کمپیئر ہے,
اور آپ کسی سے ٹیلی فون پر بات کر رہے ہیں تو آپ کو کمپیئر کا نام سپر امپوز کرنا پڑتا ہے. آپ کو اسکرین پر اپنے گیسٹ کا نام بھی دینا پڑتا ہے. اگر آپ کسی کی لائیو کال لے رہے ہیں تو آپ وہ کال کہاں سے آ رہی ہے وہ بھی آپ نے شامل کرنا ہوتا ہے. تو یہ کام بھی آپ ایڈیٹنگ میں کر سکتے ہیں, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس 3 VCRs جو ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں. پلیئر 1 جو ہے وہ آپ کو ویڈیوز دے گا, اور پلیئر 2 سے آپ گرافکس جو ہیں یا آپ نے نام سپر کرنے ہیں, آپ نے کوئی مٹیریل یا کوئی انفارمیشن دینی ہے, تحریر اس میں شامل کرنی ہے, تو وہ آپ پلیئر 2 سے کر سکتے ہیں, اور ان دونوں کا فائنل رزلٹ آپ کے ریکارڈر پر جاتا رہے گا. اور وہاں پر آپ کو جو گیسٹ بول رہا ہے اس کا نام آ رہا ہے, 5 سیکنڈ کے لیے 6 سیکنڈ کے لیے جو بھی آپ نے نام اس کا دینا ہے وہ آپ نے پلیئر 2 سے دیا. اب ایک اور بات جو پھر آپ کو ان ایڈوانس کرنی ہے لینئر ایڈیٹنگ میں, جہاں آپ کو ٹائٹل پہلے تیار کرنا ہے, آپ کو اینڈ کریڈٹس بھی تیار کرنے, وہاں پر سپر امپوز مٹیریل. وائی وی کال اٹ سپر امپوز. امپوز کا مطلب ہے کوئی چیز لاگو کر دینا, کوئی چیز نافذ کر دینا, یا ایک ویژول پر کوئی دوسرا ویژول لگانا. تو اس کو اس لیے ہم سپر امپوز کہتے ہیں, کیونکہ ایک ویژول کے اوپر دوسرا ویژول لگایا جاتا ہے, یا ٹیکسٹ جو ہے وہ امپوز کیا جاتا ہے یا اس پر پیسٹ کر دیا جاتا ہے. تو اس وجہ سے اس مٹیریل کو, تمام مٹیریل جو آپ شامل کر رہے ہوتے ہیں, اسے ہم سپر امپوزڈ مٹیریل کہتے ہیں. تو آپ نے جو آپ کا گرافکس ڈپارٹمنٹ ہے ان سے جو ہے آپ نے اردو میں یا انگلش میں جو بھی آپ میڈیم اپنانا چاہیں اس میں آپ نے انہیں تمام نام جو آپ کے پارٹیسپینٹس کے ہیں کسی بھی ٹاک شو کے, وہ پینل میں آپ کے شامل ہیں. آپ کے جو گیسٹ ہیں کسی سے آپ نے ریموٹ سائٹ پر کوئی بیٹھا ہوا ہے یا کسی اور سینٹر پہ آپ کے موجود ہے, اس سے آپ نے بات کرنی ہے, اس کا نام آپ نے دینا ہے. وہ تمام مٹیریل بھی آپ کو ان ایڈوانس لینئر ایڈیٹنگ کے لیے درکار ہے. NLE کی طرح آپ یہ چیزیں بعد میں شامل نہیں کر پائیں گے, اور آپ کو ٹائم کوڈ کے مطابق چلنا ہے, آپ کو ایک ٹائم مینٹین کرنا ہے, اور وہ بھی ایک چیلنجنگ جاب ہوتی ہے. وہ کس طرح کہ آپ کا جو پروگرام ہے وہ ریکارڈ بھی ٹیپس پر ہو رہا ہے, سورس بھی اس کی ٹیپس ہیں. آپ کو اپنے جو ڈرامہ کے لحاظ سے, اپنے پروگرام کے لحاظ سے سین کی لینتھ اور اس کا ٹائم بھی معلوم ہونا چاہیے. اس کے مطابق آپ اسے جب سیکوینس میں جوڑ رہے ہیں, آپ نے ایک سین سے دوسرے سین پر جانے کے لیے کوئی ٹرانزیشن بھی استعمال کرنی ہے, وہ تمام ٹائم کوڈ آپ جو ہے وہ لکھتے بھی جا رہے ہیں. آپ کے پاس ریکارڈنگ کا جو مٹیریل تھا, جو آپ کے پاس چنکس تھے, وہ آپ کے پاس 50 منٹس کے 60 منٹس کے ہو سکتے ہیں. پروگرام جو آپ کو درکار ہے, پروگرام جو آپ نے بنانا ہے وہ 25 منٹس کا. اب اگر آپ کو جو بھی سین اچھا لگا, جو چیز آپ نے شامل کی ہیں, ڈاکومنٹری کے اندر آپ کے پاس چوائسیز بہت زیادہ ہوتی ہیں, کیونکہ آپ نے کچھ چیزیں پلان شوٹ کی ہوتی ہیں, کچھ آپ نے موقع پر جا کر وہاں پر ریکارڈنگ کے دوران آپ کو ایسی چیزیں مل جاتی ہیں جو بڑی اہم ہوتی ہیں اور وہ پری پلان نہیں ہوتی ہیں, وہ بھی آپ ریکارڈ کر لیتے ہیں. اور پھر جب آپ ایڈیٹنگ ٹیبل پر آتے ہیں تب آپ کے پاس چوائس بڑھ جاتی ہے. جب چوائس بڑھتی ہے تو اس کا ٹائم ڈیوریشن بھی کچھ بڑھتا ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں اس میں کہ آپ جب ریکارڈنگ کے دوران یا تو اپنے پروگرام کی آپ ٹیمپو فاسٹ کر لیں. ٹیمپو فاسٹ سے کیا مراد ہے کہ اس میں ویژولس کا چینج اوور بہت سپیڈی ہے. جتنی زیادہ آپ ویریشن دیں گے, جتنی زیادہ آپ اس میں بہتری لائیں گے, وہ اتنا ہی اچھا ہوگا, اور آپ کا جو ناظرین ہیں وہ آپ اس میں زیادہ ویریشن ان کو نظر آئے گی, اور اس میں وہ ان کو ویژولی دیٹ وڈ بی ویری گڈ, اور اٹ ول لک گڈ آن دا اسکرین ایز ویل. دوسری بات کہ آپ نے ٹائم مینٹین کیے جانا ہے. آپ ایک ایپیسوڈ, جیسے میں نے بتایا 25 منٹ کا ایک ایپیسوڈ ہے, وہ آپ تیار کرنے جا رہے ہیں. آپ نے کافی ساری چیزیں آپ کو لگ رہی ہیں کہ یہ بھی شامل کر لیا جائے, یہ چیزیں بھی دے لی جائیں, تو ان تمام چیزوں کو جو ہے آپ شامل کرتے ہیں. اب تقریباً 18 منٹس کی ریکارڈنگ اگر آپ کی ہو چکی ہے اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ میرے پاس صرف 7 منٹ موجود ہیں, اور اس 7 منٹ میں میرا جو پروگرام ہے وہ کنکلوڈ نہیں ہو سکتا, تو اگین آپ کو ری ایڈیٹنگ کرنی پڑتی ہے. وہ ماسٹر جو آپ نے بنایا وہ اب آپ کا سب ماسٹر کہلائے گا, اور آپ کو ایک اور اسی
جو ہے کام سے, اسی محنت سے آپ کو گزرنا پڑے گا. تو آپ کو اس سے اوائڈ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, آپ نے ایک اسٹوری بورڈ بنانا ہے. اسٹوری بورڈ کسی بھی پروگرام کے لیے ضروری ہوتا ہے, خاص طور پہ جب آپ ایک میوزک ویڈیو بنا رہے ہیں, آپ ایک ڈاکومنٹری بنا رہے ہیں. آپ کو ڈرامہ میں تو اسکرپٹ ہی فالو کرنا پڑتا ہے, وہ آپ کے پاس ایک اسٹوری بورڈ آلریڈی موجود ہے اور اس کے مطابق آپ نے ایپیسوڈ اس کی آپ کو معلوم ہے. آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس میں آپ کا ایپیسوڈ میں سین کون سا ہے, اور وہ کام جو آپ نے نوٹنگ میں کیا تھا ڈرامہ کے حوالے سے, ٹیکس. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں جب کوئی بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے تو فلم میں ایک کلپ بورڈ استعمال کیا جاتا ہے. اس کلپ بورڈ پر اس فلم کا نام بھی ہوتا ہے, اس پہ ایپیسوڈ یا سیکوینس, کیونکہ فلم میں تو ایپیسوڈ ہمارے ہاں موجود نہیں, تو اس پہ جو سیکوینس ہے اس کا وہ موجود ہے, ساتھ سین ہے, اور سین کے آگے ٹیک لکھی جاتی ہے, اور وہ آپ کا جو فلور مینیجر ہے وہ اس پر ٹیک بھی مینشن کرتا جا رہا ہے. تو آپ کو ایڈیٹنگ کے دوران آسانی رہے گی اگر آپ کو معلوم ہے کہ ٹیک 3 فائنل ٹیک ہے اور یہ بہترین تھی پرفارمنس کے حوالے سے, اور آپ ڈائریکٹلی اس ٹیک پر جائیں گے بجائے کہ آپ پہلی ٹیک دیکھیں, دوسری ٹیک دیکھیں, پھر اس میں سے ڈیسائیڈ کریں. اور آپ کو اگر ریٹرن مٹیریل آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو یو وڈ نیور نو کہ دیر از اندر ٹیک اینڈ دیٹ از اے فائنل ٹیک. تو آپ یہ تمام جتنا بھی آپ کا جو ہے پیپر ورک اسٹرانگ ہوگا, ایڈیٹنگ میں آپ کا ٹائم بھی بچے گا, اور اتنی ہی زیادہ آپ کو اس میں ریفائن مٹیریل آپ کو ملے گا. آپ کو جو فائنل آؤٹ پٹ ملے گی وہ اتنی ہی بہتر ہوگی. تو اسی طرح جب ہم اسٹوری بورڈ کی بات جیسے ہم کر رہے تھے, تو اس میں بھی یہی ہے کہ آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے کوئی اگر میٹیریل ہے 50 منٹس کا یا 60 منٹس کا, اور آپ نے اس میں 25 منٹس کا میٹیریل جو ہے وہ اپنی ڈاکومنٹری میں شامل کرنا ہے, تو آپ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ ریکارڈنگ میٹیریل آپ کے پاس اس کی شیٹ بھی موجود ہے, اور آپ نے خود شوٹ کیا ہے. آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو بہت ضروری ہیں اور ان کے شامل نہ کرنے سے آپ کے پروگرام پر اثر پڑ سکتا ہے, کون سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے اس پرٹیکولر ٹائم پر انفورسین تھیں, آپ نے جو ہے اضافی طور پہ ریکارڈ کر لی تھیں, اور اس پوائنٹ آف ویو سے کہ ایڈیٹنگ کے دوران اگر ہمیں ان شارٹس کی, ان سینس کی ضرورت پڑے گی تو ہم انہیں شامل کر لیں گے. وہ آپ نے اس پوائنٹ آف ویو سے, سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے, یا آپ نے ایک ریزرو آئٹم کے طور پہ اسے ریکارڈ کیا تھا. تو ایڈیٹنگ کے مرحلے میں بھی ایز ان پری پروڈکشن ایز ان پروڈکشن یو ہیو ٹو بی ویجیلنٹ, یو ہیو ٹو بی کانشیس سو دیٹ یور پروڈکٹ وچ از ان دی فائنل پروسیس, جو اب اپنی کلمنیشن اسٹیج پر ہے, جہاں پر پروڈکٹ کو کے آخری مراحل ہیں, اور آپ اگر اس پرٹیکولر اسٹیج پر توجہ نہیں دیں گے تو یو کین ڈیمیج یور پروڈکشن. تو اس لیے آپ کو زیادہ ویجیلنٹ بھی رہنا ہے, اور اچھے طریقے سے آپ کو ایڈیٹنگ میں آپ نے کچھ چیزیں ریکارڈ ہی اس طرح کی ہیں ایڈیٹنگ پوائنٹ آف ویو سے, اور اچھے پروڈیوسر کی نشانی یہی ہے کہ وہ ایڈیٹنگ کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ریکارڈنگ کریں. اور ریکارڈنگ جب آپ بہت زیادہ کر لیں گے تو آپ وہاں پر کنفیوز بھی ہوں گے, ڈبل مائنڈیڈ بھی ہوں گے, اینڈ یو وڈ بی ہیونگ لاٹس آف چوائسیز. ونس دیر آر مور چوائسیز دیر آر مور پرابلمس, اینڈ سم ٹائم یور سلیکشن دیٹ کین آلسو ناٹ بی ان آرڈر ان پراپر سیکوینس. آپ نے بہت زیادہ چیزیں ریکارڈ کر لیں, اور ایڈیٹنگ ٹیبل پر آپ ایک دفعہ ایڈیٹر کو کہہ رہے ہیں کہ اچھا جی یہ سین مجھے جوڑ دیں, یہ لگا دیں, اور تھوڑی دیر بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد آپ کو ایک اور سین آیا, وہ اس میں کیمرہ اینگل بہتر ہے, لائٹ بہتر ہے, آپ کے آرٹسٹ نے زیادہ اچھا پرفارم کیا ہے. آپ اسے کہتے ہیں نہیں جی وہ ریموو کر دیں اور یہ لگا دیں. تو تب کیا ہوگا کہ ایڈیٹر جو ہے وہ بھی اس کو ایک فیٹیگ فیل کرے گا, اور ون ڈیفینیٹلی ول ناٹ انجوائے ورکنگ وتھ یو, اور آپ کا وہ تھوڑا سا جب پینک ہوگا تو وہ چیز ریفلیکٹ ہوگی اس کی کام میں بھی, اس پروڈکشن میں بھی. تو آپ نے ڈسائسو ہو کر چلنا ہے, اور آپ کے ڈیسیژن کے مطابق وہ پرفارم کرے گا. کہا جاتا ہے کہ تھیٹر ایک ایکٹر میڈیم ہے, کیونکہ تھیٹر میں تمام چیزیں لائیو ہوتی ہیں, اور لائیو ہونے کے ناطے تمام رسپانسبلٹی اس ایکٹر پر آتی ہے جو وہ پرفارم کر رہا ہے. فلم کو ہم ڈائریکٹر میڈیم کہتے ہیں کہ فلم میں تمام تر ذمہ داریاں ایک ڈائریکٹر کی ہوتی ہیں,
اگر ہم ریڈیو کی بات کریں تو ریڈیو میں ہمارے پاس صداکار ہوتے ہیں، اوریٹر ہوتے ہیں، تو ان کی ذمہ داری ہے، اور آپ نے تمام میسج وائس سے جو ہے وہ پہنچانا ہے، کنوے کرنا ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا جو ریڈیو ہے یہ اوریٹر میڈیم ہے، یہ صداکار کا میڈیم ہے، تھیٹر آپ کا ایکٹر میڈیم ہے، فلم آپ کا ڈائریکٹر میڈیم ہے. تو ٹی وی کیا ہوا؟ ٹی وی پروڈیوسر میڈیم ہے، کیونکہ اس میں تمام تر چیزیں اے ٹو زی، تمام جو معاملات ہوتے ہیں وہ ایک پروڈیوسر نے سوچنے ہوتے ہیں اور اس کے کرنے کے ہوتے ہیں، اور وہ ہی سوللی رسپانسبل ہوتا ہے کسی بھی پروڈکشن کا. تو یہ اچھا نہیں ہوگا آپ کی پروڈکشن کے لیے کہ آپ کچھ چیزیں ایڈیٹر پر چھوڑ کر چلے جائیں، جی آپ اسے ایڈٹ کر دیں، یہ آپ کے پاس سارا مٹیریل ہے، یہ اس کے جو ہے شیٹ ہے، نوٹنگ موجود ہے، اس پہ کون کون سے جو ہے شارٹس اور کون کون سے ویڈیوز آپ کے پاس اویلیبل ہے، اور آپ اسے ایڈٹ کر دیں، میں آ کر دیکھ لوں گا. تو اس طرح کی جو ورکنگ ہے، یا اس طرح کی جو کا پروگرام ہے، اس طرح کی جو پروڈکشن ہے، اس میں کچھ چیزیں مسنگ ہو سکتی ہیں. وہ چیزیں جو آپ نے ریکارڈ کی لیکن ایڈیٹر نے انہیں جو ہے اتنا اہم نہ جانا، اور اس نے وہ چیزیں اس میں شامل نہ کی، اور فائنلی اگین اٹ از ناٹ NLE جس کے اندر آپ کہیں سے بھی کوئی چیز کاٹ سکتے ہیں، مائنس کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ تو ایک لینئر میڈیم پر چل رہے ہیں. آپ نے اگر ایک ماسٹر جو ہے اس کا ڈیوریشن اوور جا رہا ہے، زیادہ ہو رہا ہے وقت سے، آپ اس کو پھر دوبارہ ڈب کریں گے. ڈب کرنے کے بعد آپ اسے کہتے ہیں جی 14 منٹ تک جو ہے اس کی اسپیڈ یا اس کا ٹیمپو ٹھیک ہے، اس کے بعد میں تھوڑا سا اس کو ٹرم کرنا چاہوں گا. تو اگین آپ کو سب ماسٹر بنانا پڑے گا، پھر آپ کو سب ماسٹر بنانا پڑے گا، کیونکہ آپ نے ٹائم کنٹرول کرنا ہے. تو اس لحاظ سے لینئر ایڈیٹنگ تھوڑی سی چیلنجنگ ہے، اور اس میں آپ نے تمام پیپر ورک اسٹرانگ کریں گے تب آپ کی ایڈیٹنگ اچھی ہوگی. یہ تو ساری باتیں تھیں لینئر ایڈیٹنگ کے حوالے سے کہ آپ نے اس میں تمام آپ کی ٹیپس کی تیاری، آپ کے پلیئر 1 پر مٹیریل کا ہونا، پلیئر 2 پر جو چیزیں آپ نے سپر امپوز کرنی ہیں، جو چیزیں آپ نے شامل کرنی ہیں، ان کا پری ریکارڈڈ ہونا آپ ایڈیٹنگ سے پہلے ہی آپ نے ریکارڈ کرنا ہے. کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے گرافک ڈپارٹمنٹ سے وہ گرافکس یا وہ جو آپ نے سپر امپوز مٹیریل ہے جو آپ کے پارٹیسپینٹس کے نام ہے، وہ آپ نے اگر نہیں لیے ہیں، تو لینئر ایڈیٹنگ میں ایڈیٹنگ کے دوران جب پلیئر سے آپ ریکارڈر پر کوئی چیز ڈب کر رہے ہیں تب تو یہ ممکن ہے، لیکن اس کے بعد اگر آپ کہیں کہ مجھے ان کے نام سپر امپوز کرنے ہیں تو دیٹ از ناٹ پاسبل. اس کے لیے پھر آپ کو اگین ایک پلیئر اور پھر ایک سب ماسٹر جو آپ نے بنایا ہے اسے اگین پلیئر بنا کر اور پھر ایک پلیئر 2 پر لے کر پھر آپ کو دوبارہ اس کو سپر کرنا پڑے گا، کیونکہ اس وقت چیزیں مکس ہو رہی ہیں. پلیئر 1 سے آپ کا ویژول آ رہا ہے، پلیئر 2 سے آپ کے نیمز آ رہے ہیں، اور وہ آپ کو تمام چیزیں اس پہ مل رہی ہیں اور وہ مکس اپ ہو رہی ہیں، اور وہ فائنلی آؤٹ پٹ اس کی ریکارڈر پر جا رہی ہے. تو اس لحاظ سے آپ نے چیزیں پہلے ڈیسائیڈ کر لینی ہیں، اور ڈیسائیڈ کرنے کے بعد اسی طرح اپنے ایڈیٹر کو گائیڈ کرنا ہے، اسے آپ نے ساتھ لے کر چلنا ہے، اور وہ آپ کا کام اتنا ہی بہتر ہوگا. اب ہم بات کرتے چلیں NLE جو نان لینئر ایڈیٹنگ ہے. اس کی لینئر ایڈیٹنگ میں ہمارے پاس ٹیپس تھیں، ریکارڈنگ آپ کے پاس الٹیمیٹلی دیٹ از آن ٹیپس، کیونکہ اب تو مختلف کیمراز آ گئے ہیں جن میں میموری کارڈ بھی یوز ہو رہا ہے، اور اب ایک اور جو ہے نیا کیمرہ XT کیمرہ بھی آ چکا ہے، اویلیبل ہے، جس کے اندر ایک جو ہے 21 GB کی ایک ڈسک ڈلتی ہے، اور اس 21 GB 23 GB کی اس میں ایک ڈسک موجود ہوتی ہے، اور اس کے لیے اس کا پلیئر بھی موجود ہے علیحدہ سے، اور اس میں آپ ایڈیٹنگ پینل بھی آپ کے پاس موجود ہے، اور وہ ری رائٹیبل CD ہے XT جسے کہا جاتا ہے. اس میں کیا ہے کہ دیٹ از جسٹ لائک اے میموری کارڈ اور اے چپ، اور اس میں آپ کوئی بھی فوٹیج جو ہے ریکارڈ کر سکتے ہیں، وہاں آپ کو ٹیپ کی ضرورت نہیں ہے. اور اگین اب وہ جیسے استعمال میں آ رہی ہے تو اس کو آپ کو گریب کرنے کی اس طرح ضرورت نہیں پڑے گی جس طرح ہم ایک ٹیپ کو VCR پر پلے کر کے ہم اپنے کمپیوٹر میں اسے کیپچر کرتے ہیں، اس فوٹیج کو کنورٹ کرتے ہیں ایک ٹیپ سے سافٹ ویئر میں. کیونکہ NLE جو ہے وہ آپ کمپیوٹر پر کرتے ہیں، اور آپ مختلف سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں، اور اس میں آپ کے پاس کنورژن کے لیے بھی آپ کو ٹیکنیکل ڈیوائس چاہیے کہ ایک پلیئر پر جو ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے وہ اپنے کمپیوٹر پر کیسے ٹرانسفر کرنی ہے،
اس کے لیے آپ کو ایک ٹیکنیکل اسپیشل ایکوپمنٹ ہے وہ یوز کرنا پڑتا ہے جو اس سگنل کو کنورٹ کرتا ہے ٹیپ سے کمپیوٹر پر, اور اس کو آپ فائنل پروڈکٹ پھر اپنی ٹیپ پہ ہی کنورٹ کرتے ہیں, جس کے لیے عام طور پہ اپلوڈ کا یا ٹرانسفر کا جو ہے کی ٹرم یوز کر لی جاتی ہے. اسی طرح ٹیپ سے جب آپ کنورٹ کر رہے ہوتے ہیں کوئی چیز, کوئی مٹیریل, تو اسے ہم گریب یا کیپچر کہتے ہیں کہ ہم وہ تمام ویژولز جو آپ کے چنکس تھے جو آپ نے ریکارڈ کیے تھے وہ پلیئر پر پلے کر کے آپ اسے ریئل ٹائم میں, یہ نہیں ہے کہ ون گو میں آپ نے ایک جیسے سی ڈی انسرٹ کی اور وہاں سے ڈیٹا آپ نے کاپی کیا اور وہ آپ نے کمپیوٹر پہ پیسٹ کر دیا, ایسا نہیں, کیونکہ ٹیپ از لینئر میڈیم, اور اس میں آپ نے اگر آپ کے پاس 50 منٹ کی ریکارڈنگ ہے اور وہ آپ نے ایڈٹ کرنی ہے تو آپ کو وہ پورے 50 منٹ کے ٹائم میں ہی ریئل ٹائم میں آپ کی گریبنگ آپ کے کمپیوٹر پر ہوگی, اور اس گریبنگ کے بعد آپ کا ایڈیٹنگ کا مرحلہ شروع ہوگا. اور اس کے لیے مختلف جیسے سافٹ ویئرز ہوتے ہیں وہ آپ نے لیے, اس کے اندر آپ کے پاس اس سافٹ ویئر میں ٹائم لائن پر آپ نے ایڈیٹنگ کرنی ہے, اور اس میں آپ کے پاس مختلف لیئرز موجود ہیں. لیئرز کیا ہے, آپ کے پاس ویڈیو کی لیئرز موجود ہیں, آڈیو کی لیئرز موجود ہیں, اور وہ آپ کو فزیکلی نظر بھی آ رہی ہیں. کہیں پر اگر آپ ڈیزولو لگا رہے ہیں تو وہ اس کا ڈیزولو کا امپیکٹ فزیکلی آپ کو نظر وہاں پر آ رہا ہے. کہیں پہ آپ آڈیو فیڈ ان کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ایک سلانٹیڈ جو ہے گراف آپ کو نظر آ رہا ہے آڈیو کا. وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے فزیکلی موجود ہیں اسکرین پر, اور اس کو آپ اس طرح ٹویٹ کر سکتے ہیں. لیکن لینئر ایڈیٹنگ کے اندر یہ تمام چیزیں آپ کے دیکھنے کی ججمنٹ ہے اور آپ کے سننے کی ہے کہ آڈیو فیڈ ان ہوئی ہے یا فیڈ آؤٹ ہوئی ہے, اور اس میں آپ کے پاس لینئر ایڈیٹنگ میں ری ٹیک کا چانس بھی نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک چیز اگر ریکارڈ کی ہے تو وہ اس کو آلدو پریویو کرنا یا ایڈٹ لگانے سے پہلے آپ کے پاس ایک آپشن ہوتا ہے کہ آپ اسے پریویو کر لیں کہ یہ ایڈٹ ٹھیک لگ گیا. اگر نہیں لگا تو پھر آپ کا جو ایڈیٹر ہے وہ اس کو ٹرم کر دیتا ہے, اس میں سے کچھ اگر فریم شامل کرنے ہیں یا کچھ فریم مائنس کرنے ہیں ویژولز میں, آڈیو کہیں سے جو ہے وہ کم کرنی ہے یا زیادہ کرنی ہے, تو وہ آپشنز اس کے پاس موجود ہوتے ہیں. لیکن جب ایک دفعہ ایڈٹ لگا دیا گیا اور اسے فائنل کر دیا گیا اور وہ ماسٹر پر کنورٹ ہو گیا تو اس میں ری ٹیک کا یا ریڈو کرنے کا چانس نہیں ہے. جبکہ کمپیوٹر میں آپ کے پاس یہ آپشن اوپن ہے, آپ ایک دفعہ نہیں آپ بارہا جو ہے اسے خوب سے خوب تر بنا سکتے ہیں, اور آپ ایک سے زیادہ آڈیو لیئرز پر, ایک سے زیادہ ویڈیو لیئرز پر کام کر سکتے ہیں, اور وہ آپ کو نظر آ رہی ہیں. ویڈیو 1 پر آپ کا ایکچوئل ویژولز ہیں, آڈیو 1 پہ آپ کے اس کے کورسپونڈنگ جو ڈائلاگز ہیں وہ موجود ہیں. پھر آپ نے اگر میوزک شامل کرنا ہے تو وہ آپ نے ویڈیو 2 پر آڈیو 2 پر آپ نے میوزک لے لینا ہے. اگر آپ کچھ انسرشنز استعمال کرنا چاہ رہے ہیں, اگر ایک آدمی کچھ بیان کر رہا ہے اس کے اوپر آپ نے ویژولز دکھانے ہیں, ایک شخص ہے وہ اپنے ادارے کے بارے میں بتا رہا ہے, اپنے ڈپارٹمنٹ کی پرفارمنس کے بارے میں بتا رہا ہے, اور آپ نے کچھ چیزیں شامل کرنی ہیں اس کی گفتگو کو جو ہے کلرفل بنانے کے لیے, یا اس کی جو گفتگو سے کورسپونڈنگ میٹیریل اس میں شامل کرنا ہے, تو آپ ویڈیو 1 پر اس کے تمام ویڈیوز موجود ہیں, اور ویڈیو 2 پر آپ جو ہے مختلف جو انفارمیشن دینا چاہتے ہیں, کوئی گراف دینا چاہتے ہیں, کوئی اور آپ ٹیبل بنانا چاہتے ہیں, اسی انفارمیشن کا وہی کورسپونڈنگ انفارمیشن جو وہ پارٹیسپینٹ آپ کا پروگرام میں دے رہا ہے تو وہ آپ ویڈیو 2 میں شامل کر سکتے ہیں, ویڈیو 3 اور 4, اینڈ دیر آر مینی آپشنس. اینڈ ایون ناؤ ڈیز اسپیشلی ان میوزک انڈسٹری جہاں پہ زیادہ تر ڈیجیٹلی کام ہو رہا ہے, وہاں پر 40 لیئرس پر بھی کام ہو رہا ہے, اور وہاں پہ ہر انسٹرومنٹ آپ کا ایک ڈفرینٹ لیئر پہ موجود ہے. تو اس میں آپ کے پاس بہت زیادہ ویریشن بھی ہے, اور اگین اس میں آپ زیادہ ماڈیفیکیشن بھی کر سکتے ہیں, تبدیلی بھی آپ کو لانا چاہیں. آپ کسی بھی میوزیکل انسٹرومنٹ کی آڈیو ڈل کرنا چاہیں, کسی کی آڈیو آپ بڑھانا چاہیں, جتنے بھی آپ کے پاس میوزیکل انسٹرومنٹ ہیں, یو کین ایزیلی ڈو دیٹ. اور ان تمام لیئرس میں آپ نے ان کو آپ آپریٹ کر رہے ہیں, ان کا آپ کا جو ایڈیٹر ہے وہ ان کو اسی طریقے سے لے کر چل رہا ہے. تو آپ کے پاس جو ہماری نان لینئر ایڈیٹنگ ہے اس میں آپ کے پاس آپشن زیادہ ہیں, آپ کے پاس ویرائٹی زیادہ ہے. اور ایک اور چیز جس چیلنج کا میں نے آپ کو بتایا کہ لینئر ایڈیٹنگ میں آپ کو پیش آتا ہے وہ ٹائم مینجمنٹ, وہ بھی یہاں آپ کو پرابلم نہیں ہے. اگر آپ ایک پروگرام بنانے
بنانا ہے آپ نے 25 منٹس کا، آپ نے جب فائنل چنکس تھے ان کو آپ نے بنایا. اور اس میں ہم ایک کام اور بھی کر لیتے ہیں، ایک رف کٹ تیار کر لیتے ہیں. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ تمام آپ کی جو فوٹیج ہے جو آپ نے ٹیپ سے گریب کروائی ہے اس میں آپ سلیکشن کر لیتے ہیں جی یہ تمام سینس ہیں، یہ شارٹس ہیں جو سیکوینس کے مطابق آپ کو چاہیے، اور جو اس میں آپ نے کچھ پہلے ریکارڈ کیے ہیں کچھ بعد میں ریکارڈ کیے ہیں تو وہ سب کے سب ویڈیوز آپ کے پاس پیسز میں موجود ہیں. وہ آپ کے پاس جو موجود ہیں ان کو آپ نے جسٹ ود دی ہیلپ آف ماؤس، ود دی ہیلپ آف کی بورڈ، ود دی ہیلپ آف دیٹ پرٹیکولر سافٹ ویئر یو کین جسٹ موو دیم، اور وہ آپ کو فزیکلی نظر بھی آ رہے ہیں، اس میں آپ کو ویژولس بھی نظر آ رہے ہیں، آڈیو بھی جہاں پر ہے، کہیں آپ نے صرف ویژول لینے ہیں، کہیں آپ نے صرف آڈیو لینی ہے، وہ تمام آپشنز آپ کے پاس اسکرین پر موجود ہیں. آپ کا ایڈیٹر آپ سے پوچھ رہا ہے، آپ سے بات کیے جا رہا ہے اور آپ اسے گائیڈ کیے جا رہے ہیں، اس کے اپنے پروگرام کی نوعیت کے مطابق آپ اسے کام لے رہے ہیں. تو اس طرح سے آپ اپنی ایڈیٹنگ کو اچھا بنا سکتے ہیں. اور پھر جب آپ نے ایک رف کٹ کسی بھی پروگرام کا تیار کر لیا، وہ 50 منٹ کی ریکارڈنگ میں سے آپ نے 35 منٹ کے ویڈیوز ایسے آپ کو لگے کہ یہ اچھے ہیں ویڈیوز اور یہ اس پرٹیکولر ڈاکومنٹری میں یا پروگرام میں مجھے چاہیے، وہ آپ نے لے لیے. اب پروگرام آپ نے کیونکہ 25 منٹ کا بنانا ہے تو پھر آپ اسے، آپ کے پاس اب ایک جسے کہتے ہیں را مٹیریل موجود ہے، اور اب آپ اسی را مٹیریل کی مناسبت سے اس پروگرام کو زیادہ اچھے طریقے سے آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں. اور جہاں آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ کوئی سین ڈریگ ہوا ہے اسے آپ کٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں، آپ اس کا ڈیوریشن کم کر سکتے ہیں. کہیں پر آپ نے کوئی ویڈیوز دکھایا ہے اور ساتھ ان کے میوزک آپ نے شامل کرنا ہے بعد میں، تو وہاں پر بھی آپ کو لگا ہے کہ یہ شاید کچھ طویل ہو گیا ہے، تو وہاں پر بھی آپ ہر ویڈیو کو کٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں. جہاں آپ نے 6 سیکنڈ کے بعد کوئی ڈیزالو استعمال کیا تھا وہاں پر آپ 3 سیکنڈ یا 4 سیکنڈ کے بعد جو ہے کوئی بھی اس میں چینج لا سکتے ہیں، کوئی بھی تبدیلی کر سکتے ہیں. اور اس کو جب آپ ٹرم کر لیں گے، جب اسے آپ ایڈٹ کر لیں گے تو آپ کا ریکوائرڈ ٹائم 25 منٹس کا آپ اسے لا سکتے ہیں. یہ فیسلٹی یو انجوائے اونلی ان نان لینئر ایڈیٹنگ وچ از ناٹ ٹائم باؤنڈ، وچ از ناٹ ڈسٹینس باؤنڈ، اینڈ ود دی سنگل کلک آف ماؤس یو کین موو ٹو اینی ڈیٹا. آپ 24ویں منٹ پر کوئی ٹرانزیشن لگانا چاہتے ہیں، آپ 12ویں منٹ پر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، یو کین ڈو اٹ. تو NLE میں یہ ہوتا ہے کہ یو انجوائے مور فریڈم، یو انجوائے مور ٹائم، اور اس کے مطابق آپ اسے مینیج کر سکتے ہیں. ایک چیز ضرور ہے کہ جب ہمارے پاس چوائسیز زیادہ ہوتی ہیں ہمارے پاس ڈیسیژن میکنگ اتنی ہی مشکل ہو جاتی ہے. اور میں اس میں ایک چھوٹی سی مثال بھی آپ کو دینا چاہوں گا کہ آپ اگر کمپیوٹر پر ایک لیٹر ڈرافٹ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ نے ماضی میں اگر دیکھا کہ ٹائپ رائٹر پر کچھ کام ہوا کرتا تھا، تو ٹائپ رائٹر پر آپ نے چیزیں ٹائپ کی، اس میں اگر آپ نے کوئی امینڈمنٹ کرنی ہے تو آپ نے اس کو فلوئڈ لگا کر، بلینکو لگا کر اس کو آپ نے اس پہ ری ٹائپ کر لیا اور وہ آپ کی فائنل پروڈکٹ تیار ہوگی. کمپیوٹر کی فیسلٹی تو ہے ہمارے پاس، اور جب آپ نے اس میں ایک دفعہ پرنٹ لیا پھر آپ کو معلوم ہوا کہ اس میں کوئی ٹیکسٹ میں خرابی تھی، وہ آپ نے تبدیل کرنی تھی، آپ نے دوسرا پرنٹ لیا، آپ نے تیسرا پرنٹ لیا. تو جب آپ کے پاس فیسلٹی آتی ہے تو فیسلٹی کو یوز کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا پرابلم بھی ہوتا ہے، اور آپ خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتے ہیں. اور پھر آپ سوچتے ہیں کہ نہیں جی میں اس کا فونٹ جو ہے وہ بڑھا دوں، میں اس میں فونٹ جو ہے چینج کر دوں، کچھ میں مزید اس میں ایڈیشن کر دوں، کوئی ایک فقرہ رہ گیا تھا وہ میں نے شامل کرنا ہے. تو اس طرح کا آپشن اگین جسٹ اٹ از ورکنگ لائک آن اے ٹائپ رائٹر اور کمپیوٹر. سیم از دا کیس کہ جیسے آپ لینئر ایڈیٹنگ میں ایڈیٹر آپ کو کہے گا کہ جی یہ تو آپ پہلے مجھے بتا دیتے تو میں اسے شامل کر لیتا، اور اب یہ ممکن نہیں ہے، اور دین یو ہیو ٹو بی کمپرومائزنگ. آپ کو وہاں پر جو ہے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے پروگرام پہ بھی، کیونکہ غلطی اس میں تھوڑی سی آپ کی بھی ہے کہ آپ کو وہ پری ڈیسائیڈڈ ہونا چاہیے تھا آپ نے جو چیزیں کرنی ہیں، اور اس کے مطابق اپنے ایڈیٹر کو لے کر چلتے ہیں. اب NLE میں آپ کے پاس اوپن گراؤنڈ ہوتا ہے، چوائسیز زیادہ ہوتی ہیں. جب چوائسیز زیادہ ہوتی ہیں تو ڈیسیژن بھی آپ کو کرنے میں دقت ہوتی ہے. تو اس وجہ سے اٹ ڈپینڈس، کوالٹی از مور اور لیس دی سیم. مشینز آپ کی جو
ہیں موجود. لینئر ایڈیٹنگ کے لیے کچھ ہمارے پروڈیوسر جو ہیں وہ پریفر کرتے ہیں لینئر ایڈیٹنگ کیونکہ دس از لیس ٹائم ٹیکنگ. اس میں آپ کا جو ٹائم ہے جس میں آپ نے ٹیپ سے کمپیوٹر پر ڈیٹا ٹرانسفر کرنا ہے, وہاں پر آپ نے کیپچر کروانا ہے اور اس کے بعد پھر ایڈٹ کرنا ہے. ایڈٹ کے اندر بھی آپ نے مختلف جو ہے ایفیکٹس ٹرائی کرنے ہیں. اچھا جی یہ کیا, ایک دوسرا تیسرا, اور اس میں سے پھر آپ سلیکشن کر رہے ہیں تو دیٹ از اگین ٹائم ٹیکنگ. اور پھر فائنل اس پروجیکٹ کا جب مکمل تیار ہونے کے بعد اس کا ٹیپ پر واپس ٹرانسفر کرنا. تو یہ سارا جو معاملہ ہے اس جو ہے ہیسل سے بچنے کے لیے کچھ جو پروڈیوسر ہیں وہ نان لینئر ایڈیٹنگ کے بجائے لینئر ایڈیٹنگ کو پریفر کرتے ہیں. اور اف دیئر پیپر ورک از گڈ, اور اس میں بہت زیادہ گرافکس شامل نہیں کرنے, بہت زیادہ ایفیکٹس اس میں نہیں لگانے ہیں, اور اٹ کین بی سمپلی اے ٹاک شو, اور اس ٹاک شو میں آپ کے پاس صرف آپ نے جو پارٹیسپینٹ ہیں ان کے نام شامل کرنے ہیں, کمپیئر کے نام شامل کرنے ہیں, کوئی آپ کو اس میں ونڈو نہیں لگانی ہے, کوئی اس طرح کا آپ کو ایفیکٹس یا ویژولی اس کو رچ نہیں کرنا ہے. تو تب تو آپ کے لیے لینئر ایڈیٹنگ از اے گڈ آپشن. اور اگین ڈپینڈس آن یور فیسلٹیز, جو ٹیکنیکل فیسلٹیز آپ کا چینل یا آپ کی آرگنائزیشن آپ کو پرووائڈ کر رہی ہے. پاسبلی دیر کین بی 2 NLE suites, there can be 2 linear panels as well جو آپ کے پاس موجود ہیں, اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کون سی فیسلٹی میسر آتی ہے اور اس کے مطابق اپنے آپ پروگرام کو ایڈٹ کرتے ہیں اور یا کر پاتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں آپ مد نظر رکھتے ہیں اور اس کے مطابق ہی اپنے پروگرام کی آپ ایڈیٹنگ کرواتے ہیں. اور خواہ آپ لینئر ایڈیٹنگ کرا رہے ہیں, خواہ آپ نان لینئر ایڈیٹنگ کرا رہے ہیں, کوالٹی یا آپ کا جو پوٹینشیل ہے وہ دونوں میں سامنے آ سکتا ہے, آ جاتا ہے. یہ ضرور ہے کہ NLE میں آپ کچھ ویژولس کے ساتھ یو پلے اپ ود دی ویژولس اینڈ یو کین ڈاج دی ویور, اور NLE میں یہ تمام چیزیں آپ جو ہے استعمال کر سکتے ہیں, استعمال کر کے اپنی پروڈکشن کو بہتر بنا سکتے ہیں. اور آج کل جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یہاں کام ہو رہا ہے, خواہ وہ فلم کا ہو رہا ہے, خواہ وہ ٹیلی ویژن پہ ہو رہا ہے, میوزک کے حوالے سے ہو رہا ہے, اس میں زیادہ تر NLE انوالو ہے, اور اس میں بہت زیادہ ایفیکٹس بھی ہیں, اور مکسنگ کے دوران بھی آپ کے پاس بہت سارے آپشنس ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے بھی صحیح کہ یہ کون کون سے ایفیکٹس ہوتے ہیں جو آپ شامل کرتے ہیں. مکسنگ جب آڈیو آپ کر رہے ہیں اس کے لیے کون کون سی چیزیں آپ کو درکار ہوتی ہیں, کس طریقے سے آپ نے جو ہے مکسنگ اس کی کروانی ہے, میوزک کی سلیکشن آپ نے کیسے کرنی ہے, یہ تمام چیزیں ہم اپنے آئندہ لیکچر میں بات کریں گے. آج کے لیکچر کے حوالے سے جو ہے بیسک جو چیزیں ہیں ہم انہیں تھوڑا سا دہرا بھی لیں کہ 2 چیزیں جو ہیں ہم نے وہ ڈسکس کی ہیں, ایک ہے NLE اور ایک LE یا لینئر ایڈیٹنگ. تو فرق اس کا آپ کو بتا دیا کہ ہمارے پاس جو لینئر ایڈیٹنگ تھی وہ ٹائم باؤنڈ ہے, ٹیپس پر ہے, اور اس کے لیے VCRs ہیں, پلیئر ہیں, ریکارڈر ہیں, وہ استعمال ہو رہے ہیں, اور اس کے لیے جو ہے ایک پینل موجود ہے جس پہ ان کا تمام رزلٹ آ رہا ہے اور کمپائلیشن چل رہی ہے. یہاں بھی آپ کے پاس ایڈیٹر موجود ہے, آپ کے پاس NLE میں جو ایڈیٹر موجود ہے وہ کمپیوٹر کی نو ہو زیادہ رکھتا ہے, وہ کمپیوٹر کے سافٹ ویئرس کے بارے میں جانتا ہے, اس کو جو ہے کوئی اگر سلائڈ شامل کرنی ہے, کوئی رائٹنگ آپ نے دینی ہے, وہ مختلف جو ہمارے پاس سافٹ ویئر موجود ہیں اردو لکھنے کے لیے, انگلش لکھنے کے لیے, کوئی گراف بنانے کے لیے, کوئی ٹیبل بنانے کے لیے, وہ تمام ان میں وہ ایکسپرٹ ہے اور آپ اپنی چوائس کے مطابق اس سے کام لے رہے ہیں. اچھا ایک چیز میں اور یہاں پہ ڈسکس کرتا چلوں کہ ہمارے ہاں ایز وی آل آر ہیومن بینگس, اور ہیومن جو نیچر ہے یہ بھی بہت یونیک سی ہوتی ہے. تو ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے آرگنائزیشنس میں کچھ ایڈجسٹمنٹس ہو جاتی ہیں کرو کے ساتھ, کچھ ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہیں ایڈیٹرس کے ساتھ, اور وہاں پر آپ کی مینٹل ہارمنی زیادہ ہوتی ہے. تو جب بھی آپ اپنے پلاننگ آفیسر سے بات کرنے جا رہے ہوتے ہیں کسی بھی ریکارڈنگ کے حوالے سے کہ جی مجھے ریکارڈنگ کی یہ ڈیٹ چاہیے, مجھے ایڈیٹنگ کی یہ ڈیٹ چاہیے, اور مجھے یو کین ایون آسک فار دی چوائس. اگر آپ کے جو پلاننگ کے جو لوگ ہیں دے ایگری, اور وہ آپ کو ریکوائرڈ ایڈیٹر دے دیتے ہیں, آپ کو ریکوائرڈ کیمرہ مین دے دیتے ہیں,
اٹ از ناٹ دا کیس کہ کوئی کیمرہ مین اچھا ہے یا برا ہے. دیٹ از اے ڈفرنٹ کیس. کوئی ایڈیٹر بہت اچھا کام کر رہا ہے یا دوسرا ایڈیٹر اچھا کام نہیں کر سکتا. یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ کا اس کے ساتھ ایک آپ کی ریپو ڈیولپ ہو چکی ہے, آپ کو اس سے کمیونیکیشن کرنے میں آسانی رہتی ہے, آپ اس کی بات سمجھ لیتے ہیں, وہ آپ کی بات جو ہے ایزیلی کمپریہینڈ کر پاتا ہے. دیٹ از بیسیکلی دا ایلیمنٹ, اور جسے آپ کہتے ہیں کہ آپ کی مینٹل ہارمنی اس کے ساتھ زیادہ ہے. یہ چوائس نہیں بعض اوقات ہوتی کہ اگر آپ ایک ایڈیٹر کے ساتھ کام نہیں کر رہے کہ اسے کام نہیں آتا. ڈپینڈس کہ اس کے آپ کے اور اس کے سائیکولوجیکلی جو ہے ہارمنی آپ کے اس کے ساتھ زیادہ ہے. تو یہ بھی ممکن ہوتا ہے کہ اگر آپ کو اپنی چوائس کا ایڈیٹر ملا ہے تو آپ کو اسے سمجھانے میں آسانی رہتی ہے. بٹ یو شوڈ ناٹ ٹیک اٹ ایز اے چیلنج دیٹ ورکنگ ود اندر ایڈیٹر possibly is not good for your program. You should yourself be accommodative, and because being a producer, you are the mastermind for that production. Any crew you get, any designer you get, any cameraman you get, and any of the editor you get, you have to bring out a good product after all. اور اس کی تمام جو فنش پروڈکٹ ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے آپ پر, کیونکہ آپ اس آئیڈیا کو لے کر اسٹارٹ سے چل رہے ہیں اور وہ آپ کا برین چائلڈ ہے. یو کین نورش اٹ ویل اینڈ یو کین جسٹ گیٹ اینڈ ریگارڈ دیئر اوپینینس, دیئر سجیشنز دے ہیو میڈ, اور دیر از سم انالیسز دے ہیو اف دے آر گیونگ یو سم یو کین سے سجیشن کہ جی آپ اس چیز کو اگر شامل کریں گے تو یہ اچھا ہوگا, اگر اس میں نکال دیں تو بہتر ہے. تو یو شوڈ آلویز کنسیڈر دی اوپینین میڈ بائی یور کو اسٹاف, جو آپ کے کو ورکرز ہیں, وہ کیونکہ ٹیکنیکلی دے آر ساؤنڈ, اور ان کا مشورہ جو ہے وہ آپ کی پروڈکشن کے لیے بہتر ہی ہوگا. تو کسی بھی اسٹیج پہ پری پروڈکشن میں, پروڈکشن فیز میں یا پوسٹ پروڈکشن فیز میں بھی ایڈیٹر کے ساتھ آپ کا لیزون either you are doing linear editing or you are doing non-linear editing, it is very necessary, or there should be mental harmony, there should be coordination, and if it is there it will depict on the screen as well. اور اگر آپ نے ایک ٹینس ماحول میں ایک پروجیکٹ ایڈٹ کیا ہے تو وہ پاسبلی اتنا اچھا نہ ہو, اور اسکرین جیسے ہم جانتے ہیں جھوٹ نہیں بولتی, تو وہ چیز آن اسکرین جب فائنل پروڈکٹ اس کا سامنے آتا ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی بات ہے وہ سامنے آئے گی اور وہ آپ کے پروگرام کو ڈیمیج کرے گی. تو اس لحاظ سے آپ نے کمیونیکیشن کے حوالے سے, آپ نے پروڈکشن کے حوالے سے, اور آپ نے ایٹیٹیوڈ کے حوالے سے یہ تمام چیزیں مد نظر رکھنی ہیں, اور آپ نے کرو سے بہترین کام لینا ہے. اور یہ تو ساری بات تھی کہ ایڈیٹنگ, اس میں نان لینئر ایڈیٹنگ اور لینئر ایڈیٹنگ کے بارے میں. اب ایڈیٹنگ میں فردر کیا چیزیں ہم جو ہے پڑھیں گے, بات کریں گے, اس میں ہم ایفیکٹس کی بات کریں گے, ہم میوزک مکسنگ کی بات کریں گے. یہ تمام ڈسکشن انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.